ہم گاؤں میں رہتے تھے، والدین کے سائے تلے پرسکون زندگی جی رہے تھے۔ ہمارے گھر میں خوشحالی تھی۔ میں دن بھر بے فکری سے سہیلیوں کے ساتھ گھومتی، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا جو تھی۔ ماں مجھے ہر وقت سینے سے لگائے رکھتی۔ میرے سوا والدہ کی اور کوئی اولاد نہ ہوئی۔ میں 15 برس کی ہو گئی۔ ماں کو بیٹے کی خواہش تھی۔ میری امی بہت سادہ مزاج تھی۔ اسی خواہش میں الٹے سیدھے علاج کر کے بیمار ہو گئی۔ ایک دن کسی ان پڑھ دائی نے کوئی دوا لا کر دی، جس دوائی کے پینے سے انہیں گردوں میں تکلیف رہنے لگی۔ اسی تکلیف نے ان کی جان لے لی۔ ماں کے انتقال نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ ہر وقت خاموش رہتی۔ میرے پاس میری پھپھو رہنے آئی، لیکن جب ان کے گھر میں ان کے نہ ہونے سے مسئلے بڑھنے لگے تو انہوں نے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا اور جاتے ہوئے میرے ابو کو دوسری شادی کا مشورہ دے گئیں۔ والد صاحب نے پھپھو کو ہی رشتہ کرانے کا کہا۔ اس طرح ابا نے دوسری عورت سے نکاح کر لیا۔ یہ عورت بہت ظالم تھی، مجھے کسی صورت برداشت نہ کرنا چاہتی تھی۔ میں جو امی ابو کے نازوں پلی تھی، میری سوتیلی والدہ سے ابا کے بیٹے ہو گئے تو انہوں نے بھی میری پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ جیسے کوئی اپنی قیمتی چیز کو گھر میں کہیں رکھ کر بھول جاتا ہے، ایسے ہی میرے باپ نے مجھے بھلا دیا۔ اب میں ان کی بیوی کے رحم و کرم پر تھی، جو ان کے بیٹوں کی ماں بن چکی تھی۔ گھر پر اس عورت کا راج تھا، اسی کا حکم چلتا تھا۔ میرے دکھ کا کوئی رازدار نہ رہا، کوئی ایسا نہ تھا جس سے لگ کر رو لیتی۔ کچھ عرصے بعد میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ والد نے بنا چھان بین کیے مجھے بیاہ دیا۔ میرے ارمان دل میں ہی رہ گئے۔ لگتا تھا جیسے ماں باپ نے اپنے سر سے بوجھ اتار کر پھینک دیا ہو۔ شوہر دیہاتی تھا اور دیہاتی سوچ کا مالک تھا۔ عورت کو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے نزدیک میں اس کی نوکر تھی۔ 1 سال بیت گیا اور میں ایک بیٹی کی ماں بن گئی۔ جب میرے شوہر راشد کو دائی نے بتایا کہ لڑکی ہوئی ہے تو اسے کوئی خوشی نہ ہوئی۔ وہ غصے سے دروازے کو ٹھوکر مار کر گھر سے نکل گیا۔ بیٹی کی صورت دیکھنا بھی گوارا نہ کی۔ اس کے اس طرز عمل سے میں اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ ایک دن تک بچی کو گود میں بھر کر دودھ پلانے کا حوصلہ نہ رہا۔ راشد گاؤں کی ایک عورت کو پسند کرتا تھا۔ وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ بیوہ تھی اور اس کے گھر والے رشتے کے عوض رقم مانگتے تھے۔ اسی سبب میرے ساس سسر اس کے ساتھ شادی پر رضامند نہ ہوئے اور مجھے بہو بنا کر لے آئے۔ راشد نے مجھ سے شادی والدین کے دباؤ میں آ کر تو لی، لیکن وہ ابھی تک اس عورت کی محبت میں گرفتار تھا۔ لہٰذا بیٹی کو جنم دینے کا بہانہ بنا کر اس نے مجھے میکے بھجوا دیا، کیونکہ اس کی محبوبہ کا یہی مطالبہ تھا۔ بیٹی کو جنم دینا کوئی جرم تھا۔ اب تو ستیلی ماں بھی طعنے دینے لگی تھی کہ بیٹی کا بوجھ لے کر ہمارے گھر آ گئی ہے۔ اللہ جانے تیرا شوہر اپنی اولاد کو اولاد کیوں نہیں مانتا۔ یہ ایک بڑا الزام تھا جسے میں نہیں سہ سکتی تھی۔ انہی دنوں سسر صاحب کا انتقال ہو گیا تو گھر کا اختیار راشد کے پاس آ گیا۔ وہ با اختیار اور خود مختار ہو گیا۔ 1 ایکڑ زمین بیچی اور اپنی پسند کی عورت کو خرید لایا۔ اس سے شادی کر لی اور مجھے طلاق دے دی۔ اس نے اپنی خوشیوں کی دنیا بسا لی، مگر ستیلی ماں کے بار بار کے طعنے سن کر میرا دل زخمی ہو جاتا۔ والد نے بھی حمایت میں کبھی ایک لفظ نہ کہا۔ ایک دن سوچا اس بے عزتی سے بہتر ہے اپنی راہ لوں۔ گاؤں میں جائے پناہ نہ تھی اور نہ کوئی کام دیتا تھا۔ ایک دن شہر جانے والی گاڑی میں بیٹھ گئی اور شہر آ گئی۔ یہاں امی کی ایک رشتہ دار رہتی تھی۔ میں ان کا گھر جانتی تھی۔ خالہ سے دکھ بیان کیا۔ وہ بولیں، میں خود غریب ہوں، محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہوں۔ تم اگر کام کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں کام پر رکھوا دیتی ہوں۔ میں نے حامی بھر لی۔ میں خود یہاں محنت مزدوری کرنے کا سوچ کر آئی تھی تاکہ اپنی بچی کا پیٹ پال سکوں۔ خالہ نے مجھے ایک بنگلے میں کل وقتی ملازمہ لگوا دیا۔ ان کے پاس سرونٹ کوارٹر تھا، وہ انہوں نے رہنے کے لیے مجھے دے دیا اور میں ان کے گھر کا کام کاج کرنے لگی۔ کئی سال گزر گئے، میں ان لوگوں کو چھوڑ کر کہیں نہ گئی۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر پر مستقل رہنے دیا۔ مجھ سے مالکہ کو کافی آرام تھا۔ کہتی تھیں تیرے جیسی اچھی ملازمہ ہمیں کوئی اور نہ ملے گی۔ انہوں نے میری قدر جانی اور میں نے ان کی، یہاں تک کہ میری بیٹی اسکول جانے کے لائق ہو گئی۔ مالکن نے اسے ایک نزدیکی اسکول میں داخل کرا دیا تاکہ یہ پڑھ لکھ جائے
تم میرا سہارا بن سکے۔ میں خوش تھی کہ میری بچی تعلیم حاصل کر رہی ہے، جی جان سے ان لوگوں کے کام کرتی تھی۔ جب میری بیٹی شکیلہ باشعور ہو گئی تو وہ مجھ سے اپنے باپ کے بارے میں سوالات کرنے لگی۔ پوچھتی تھی، میں اسے یہی کہتی کہ جب تم 6 ماہ کی تھی تمہارا باپ فوت ہو گیا، تمہیں پالنے والا کوئی نہ رہا تو میں مجبوراً شہر آ گئی تاکہ پرورش کے لیے کسی گھر میں کام کر سکوں اور تو پڑھ لکھ سکے۔ جب تک نادان تھی میری بات پر یقین کیا، لیکن جب وہ 8ویں جماعت میں پہنچی تو پھر باپ کے بارے میں سوالات شروع کر دیے۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ اچانک اسے باپ کی کیوں کھوج لگ گئی ہے۔ اس وقت پتہ چلا جب بات بہت آگے چلی گئی۔ راشد کی دوسری بیوی ایک دن اسے چھوڑ کر چلی گئی تو اسے بیٹی اور میری یاد آئی۔ وہ میرے والد کے پاس گیا لیکن وہ وفات پا چکے تھے۔ سوتیلی ماں نے اسے بتایا کہ میں بچی لے کر شہر چلی گئی اور یہ بتا دیا کہ شہر میں ایک رشتے کی خالہ رہتی ہے، سنا ہے کہ اس کے پاس گئی ہے۔ شاید خالہ کے گھر والوں میں سے کسی کے منہ سے یہ بات نکلی تھی اور ہمارے گھر تک پہنچی۔ راشد شہر آ گیا، وہ شہر میں رہنے لگا اور میری بیٹی سے متعلق معلومات حاصل کرنے میں لگ گیا۔ اس نے کھوج لگا لیا کہ میں کس بنگلے میں کام کرتی ہوں، تاہم اس نے بنگلے پر آ کر مجھ سے رابطہ کرنے کی جرات نہیں کی۔ تاہم جب اسے علم ہوا کہ میری بیٹی اسکول جاتی ہے، وہ اسکول پہنچ گیا اور میری شکیلہ کی ٹیچر سے اس کے بارے میں پوچھا۔ ٹیچر نے بتایا کہ ایک لڑکی شکیلہ نام کی 8ویں میں پڑھتی ہے، نہیں معلوم وہی آپ کی بیٹی ہے یا کوئی اور۔ تبھی اس نے بیٹی سے ملاقات کی خواہش کی۔ ٹیچر نے شکیلہ سے پوچھا، کیا وہ اپنے والد سے ملنا چاہتی ہے؟ نانا نانی کے نام بھی بتائے تو بچی نے حامی بھر لی۔ تمہاری والدہ مجھ سے لڑ کر اپنے والد کے گھر چلی گئی اور وہاں سے تمہیں لے کر شہر آ گئی تھی۔ مجھے خالہ نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ بے شک تم ان سے پوچھ سکتی ہو کہ میں تمہارا باپ ہوں یا نہیں۔ شکیلہ کے دل پر راشد کی باتوں کا اثر ہوا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں اور تمہاری ماں کو واپس لے جانے آیا ہوں۔ شکیلہ نے کہا، وہ کہتی ہے کہ تمہارا باپ مر چکا ہے اور میں بیوہ ہوں، تب تو وہ کبھی ہم باپ اور بیٹی کو ملنے نہیں دے گی۔ بیٹی، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس آ جاؤ اور عزت سے رہو۔ فی الحال اس بات کا ذکر تم اپنی ماں سے مت کرنا ورنہ وہ تمہیں اسکول سے اٹھا لیں گی۔ شکیلہ باپ کی باتوں میں آ گئی اور اس نے اپنے باپ سے ملاقاتوں کو راز میں رکھا۔ جب شکیلہ کو پوری طرح اپنی طرف کر لیا تو اسے حاصل کرنے کے لیے وکیل کر لیا۔ مجھے علم ہوا تو میں نے بیٹی کو سمجھایا کہ اب تم باپ سے نہ ملنا اور فی الحال اسکول جانا بھی چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں مجھ سے چھین کر لے جائے۔ شکیلہ کسی صورت اسکول چھوڑنے پر آمادہ نہ تھی۔ جب میں نے زبردستی اسے گھر بٹھا لیا تو وہ اداس رہنے لگی۔ تاہم اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اگر اس کا باپ اسے لے جانے کی کوشش کرے گا تو وہ انکار کر دے گی اور مجھے چھوڑ کر ہرگز نہیں جائے گی۔ اس نے شکوہ کیا اس کا باپ زندہ تھا، میں نے کیوں جھوٹ بولا کہ وہ مر چکا ہے۔ راشد نے بیٹی کے حصول کے لیے جب عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا تو عدالت نے فیصلہ بچی پر چھوڑ دیا کہ وہ ماں اور باپ میں سے جس کے پاس رہنا چاہے آگاہ کر سکتی ہے، کیونکہ وہ اب بڑی ہو چکی تھی۔ شکیلہ مجھے یقین دلاتی کہ وہ عدالت میں یہی کہے گی کہ ماں کے پاس رہنا چاہتی ہوں اور کبھی باپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، لیکن آخری وقت میں منہ پھیر لیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ شکیلہ کبھی راشد کے ساتھ جانے کا نہیں کہے گی، لیکن میرا اس روز یقین خاک میں مل گیا جب فیصلے کے وقت اس نے جج سے یہ کہا کہ وہ اپنے باپ کی تحویل میں جانا چاہتی ہے کیونکہ وہ عزت کی زندگی جینا چاہتی ہے، ملازمہ کی بیٹی کی حیثیت سے نہیں جینا چاہتی۔ اس کے والد نے وعدہ کیا کہ اسکول میں داخل کرائے گا، تمام خرچہ اٹھائے گا۔ بے وفا باپ کی بیٹی بھی بے وفا نکلی اور مجھے چھوڑ کر باپ کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے میری محبت کا خیال کیا اور نہ ان دکھوں کا جو میں نے اس کی خاطر اٹھائے تھے۔ وہ چند روز کی تھی کہ راشد نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا اور اسے بھی میرے ساتھ دھتکار دیا تھا۔ آج وہی باپ اس کی نظروں میں عزت دار تھا۔ شکیلہ نے عدالت میں کہا کہ میری ماں قابل اعتبار نہیں کیونکہ انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ تمہارا باپ مر گیا ہے، حالانکہ میرے والد زندہ ہیں۔ خالہ اور ان کے شوہر نے بھی گواہی دے دی کہ یہی میرے والد ہیں۔ میں ایسی ماں کے پاس کیسے رہوں جس نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے؟ میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔
شکیلہ کا بیان کسی خنجر کی طرح میرے سینے میں گھپا تھا، جس کا زخم آج بھی تڑپاتا ہے۔ کاش وہ صحیح فیصلہ کرتی، لیکن وہ ایک نادان بچی تھی، نہیں جانتی تھی کہ گاؤں کی زندگی اور وہاں کے ریت رواج کیسے ہیں۔ راشد نے وہی کیا جو اس کو کرنا تھا۔ 40,000 کے عوض اس کا نکاح گاؤں کے ایک شخص سے کر دیا جو شہر میں ایک ٹھیلے پر مزدوری کرتا تھا۔ میری بیٹی اگر صحیح فیصلہ کرتی تو آج اتنی دکھی نہ ہوتی، وہ پڑھ لکھ جاتی اور اس کی زندگی بن جاتی۔ آج وہ برے حال میں ہے۔ گاؤں کی عورتیں جب شہر آتی ہیں مجھے اس کا احوال بتاتی ہیں، تب دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اب اس کا مالک اس کا شوہر ہے، وہ جس حال میں چاہے اسے رکھے۔ میں خود ایک لاوارث ناتواں عورت ہوں۔